بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر حمص کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی گورنری کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیز لہجے میں فرمایا، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا کلادہ تو میری گردن میں ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں حمص کی گورنری ضرور سنبھالنی ہوگی۔ چنانچہ ان کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کر دیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر حمص چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حمص کے خاص لوگ امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک لسٹ تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا جائے۔ جب لسٹ تیار ہو کر سامنے آئی تو اس میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہمارے گورنر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا گورنر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے۔ جب قاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی آئی اور گھبرا کر پوچھا، اے سعید رضی اللہ عنہ، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا مسلمان کسی مصیبت سے دو چار ہوئے؟ فرمایا، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی، آخر کچھ تو بتائیے، اس سے بڑا واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کو ان دیناروں کا علم نہیں تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا، جی ضرور۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقراء مسکین میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات معلوم کرنے اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اہل حمص، تم نے اپنے گورنر کو کیسے پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی خلاف کچھ شکایتیں پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے جب تک کافی دن نہیں گزرتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتا ہے اور رات کو نہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً انہیں جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ اور سب لوگوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا، لوگوں بتاؤ تمہیں ان سے کیا شکایتیں ہیں؟ لوگوں نے کہا، جب تک کافی دن نہیں گزرتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عرض کیا، خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے ان باتوں کو اپنے رب اور اپنے درمیان راز رکھا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں۔ میں صبح سویرے اس لیے باہر نہیں نکلتا کیونکہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں گھر کا کام انجام دیتا ہوں، آٹا گوندھتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، گھر کی جھاڑو دیتا ہوں کیونکہ میری بیوی بیمار رہتی ہے، پھر وضو کر کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ دن کو ملتا ہے اور رات کو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دن کا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، مہینے میں ایک دن گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے، مہینے میں ایک بار اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اسے پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں اور ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کو وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کو مکہ میں مصلوب کیا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا اور میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ان کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکا دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسے گورنر ملے ہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔